الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أو كما قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول تمام عالم اسلام کو میں رب تبارک و تعالیٰ کی وہ سنت کو اپنا رہا ہوں، میں جناب آدم کی وہ سنت کو اپنا رہا ہوں۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی وہ سنت کو اپنا رہا ہوں جس نے ہر کوئی میرے نبی کا میلاد منایا ہے۔ ہر ایک بندے نے جس نے میرے نبی کا میلاد منایا ہے، میں ان تمام انبیاء کی سنت کو اپنا رہا ہوں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج وہ بڑا بدبخت انسان ہے، بڑا بد نصیب انسان ہے جو میرے نبی کا میلاد نہ منائے، جو میرے آقا کی ولادت کی خوشخبری نہ دے، جو میرے نبی کی پیدائش پر ایک دوسرے کے گلے لگ کر کے مبارکی نہ دے۔ ہم تو وہ مولائی ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، کہ ہمیں نبی کا میلاد بھی یاد ہے، آل مصطفیٰ کی میلاد بھی یاد ہے، نبی وہ آل نبی کی میلاد بھی ہمیں یاد ہے۔ ہم یہ وہ مولائی ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس لیے کہ عاشق اگر اپنے گھر میں ہو تب بھی میلاد مناتا ہے، کعبۃ اللہ میں پہنچے تب بھی میلاد مناتا ہے، مسجد نبوی میں پہنچے تب بھی میلاد مناتا ہے۔ عاشق کی عشق کی وسعت نہ پوچھو، اس کی وسعت نہ دیکھو، اس کی بلندیوں کو نہ دیکھو۔ جب عاشق رب تبارک و تعالیٰ کے سجود میں بھی ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی۔ ارے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا غرض تھی سجود کی۔ ایک عاشق رسول سے نہ پوچھو کہ 12 ربیع الاول ہی کے دن میلاد کیوں مناتے ہیں۔ ایک عاشق مصطفیٰ سے نہ پوچھو جس کے دل میں نبی و آل نبی کی محبت ہوتی ہے، اس سے نہ پوچھو وہ صرف ربیع الاول کے دن ہی میلاد نہیں مناتا، جس پہ مولا علی کا کرم ہوتا ہے، جس میں حسنین کی ذات وابستہ ہوتی ہے، جو سچا حلالی ہوتا ہے اس کی زندگی میں ہر دن میلاد ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ اس لیے کہ عشق و محبت کے شعر جو ہے نا
وہ دماغ سے نہیں نکلتے ہیں، محبت سے نکلتے ہیں، اور محبت کی شمع جب تک دل میں نہ جلے یہ اشعار زبان سے ظاہر پیارے نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تیرے نقش پا کی جو تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ بولے یہ دیوانوں کی محفل ہے، یہ مولائی 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 کرتے۔ ارے اسی مولا نے سکھا ہے کہ میلاد کیسے مناتے ہیں، اسی مولا نے سکھایا ہے۔ ہم سیزن وائز علماء نہیں ہیں، ہم بیپاری پیروں کے خریدار نہیں ہیں، ہم اس مولا کے مرید ہیں جو کربلا معلی میں خون کے اپنے ایک ایک قطرے سے اس اسلام کے درخت کو سینچا ہے۔ ہم اس حسنین کے غلام ہیں، اور ان غلاموں کو سکھانے کی پیاری ضرورت نہیں ہے کہ میلاد کب مناتے ہیں، حسنین کی یاد کب مناتے ہیں، مولا علی کا ذکر کب مناتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر، ان کا تذکرہ کب چھیڑتے ہیں۔ ہم دیوانوں سے نہ پوچھو، اس لیے کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی جو ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار رسول کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار رسول کا۔ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، یہ دنیا سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر یا علی، دنیا سمجھتی ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھا، رشتے میں چچا تھا، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، کافر رہ گیا، کافر رہ کے مر گیا، دنیا اسے ابو جہل سمجھتی ہے۔ لیکن مولا علی کے غلام سے پوچھ، یہ جو امامت کا چولا پہنے، یہ جو عالم کی دستار سر پہ رکھے، یہ جو مفتی کا عمامہ سر پہ رکھے، یہ بھی تو ابو جہل ہے، یہ اس ابو جہل سے زیادہ بدتر ہے۔ ہماری نظر میں، ہماری نظر میں، ہماری نظر میں وہ سارے ابو لہب ہیں، ہماری نظر میں وہ سارے ابو جہلی ہیں، ہماری نظر میں وہ سارے معاویہ کی ذات والے ہیں، ہماری نظر میں وہ سارے یزید کی اولاد ہیں جو سچا مصطفیٰ کا میلاد نہ مناتے، جو سچا آل مصطفیٰ کا میلاد نہ مناتے۔ ابھی خیر مانو، ہم تو مولا علی کی ولادت کو میلاد نہیں کہہ رہے، یہ تو دائرے ادب نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ میلاد خوشی، میلاد کہتے ہیں خوشی، خوشی منانا۔ نبی کی ولادت باعث مسرت کا دن ہے، علی کی ولادت اور علی کی تاج ولایت کا دن باعث مسرت کا دن ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ مولانا نے میلاد نہ منانے پر ابلیس کہا، لیکن آؤ وہ تمام علماء بھی ابو جہلی ہیں، وہ تمام مفتیان دین بھی ابو جہلی ہے۔ جو علی کی تاج ولایت کے دن کو نہ مناوے وہ تمام نسل ابو جہلی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا علی، عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہی کی وہ رات جس میں ہم میلاد پڑھ رہے ہیں، صبح صادق جو امام الانبیاء کی ولادت بسعادت ہوئی، مولا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے
ہمارے اس میلاد پڑھنے کو رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے رات اپنے فرشتوں کی جماعت کو لیے میلاد پڑھ رہا ہے۔ ہم پروردگار کی سنت کو اپنا رہے ہیں۔ ہمیں تانا نہ دو کہ میلاد کب مناتے ہیں، میلاد کی خوشیاں کب کرنی ہے، اس لیے کہ یہ چندے والی محفلیں نہیں ہیں، یہ زکوٰۃ والی محفلیں نہیں ہیں، یہ کلیکشن کرنے والی محفلیں نہیں ہیں۔ مولا علی جسے چن لیتا ہے وہ نبی کا میلاد بھی پڑھتا ہے، علی کی ولادت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ دلوں کی محبت والی پیارے بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تمام عالم اسلام پر اپنے محبوب کا فیضان نچھاور فرمائے۔ بادائے توحید کے متوالو، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث اعظم کے دیوانوں، خواجائے ہند کے شیدائیوں، ہم غلامان مصطفیٰ کو جو بھیک دینے والے داتا، جو آقا سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے، یہ دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، یہ رات جس کی آستان عرش نشاں کی حبشی کنیز ہے، یہ زمین جس کے قدوم ممنیت لزوم سے شرفیاب ہے، یہ آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، یہ عرش مجید جس کی منزل ہے، یہ کہکشاں جس کے غبار راہ ہے، یہ اوج سکندری جس کا معمولی سا معیار ہے، یہ اورنگ شہنشاہی جس کی غلامی کا ادنا اعجاز ہے، ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بسط خلوص و للہیت کے ساتھ پڑھ لیجئے باواد بلند درود پاک اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چلو میلاد کے موضوع پہ کہیں، بسم اللہ، عظمت مصطفیٰ میں کہیں، شان محمدی میں کچھ بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ معزز سامعین اکرام، آپ ایک بات غور کرتے چلیں، عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہو، عظمت انبیاء بیان کرنی ہو، صحابہ کی فضائل بیان کرنی ہو، اہل بیت اطہار کی ہم محبت میں خوشیاں مناتے ہیں، ان کے فضائل، حسنین کریمین کی ذات برکت میں ان کی حمد و ثنا، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو قرآن مجید و فرقان حمید سے آیت کریمہ تلاوت کر کے اس کے زیر مفہوم بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، ہر ایک بندہ کلام پاک سے آیت کلام اللہ تلاوت کرتا ہے، لیکن ایک بات غور کرے، یہ کلام اللہ ہے کیا چیز؟ اللہ کا کلام کیا چیز ہے؟ ہر کوئی اسی کی آیت مبارکہ پڑھ کر اسی کی روشن دلیل میں تقاریر وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اللہ کا کلام کیا چیز ہے؟ آپ اس بات کو یہی سے سمجھتے چلیں، اللہ کا کلام آخر ہے کیا چیز؟ پروردگار کا کلام آخر کیا چیز ہے جس کے اندر تمام مسائل کا حل موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر ایک محبوب کی فضائل موجود ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس میں موجود ہے، مصطفیٰ کی نعت مبارکہ اس میں موجود ہے۔ آخر اللہ کا کلام کیا چیز ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ،
اگر یہ سوال میں کلام اللہ کی بارگاہ میں کروں تو اللہ ہی کے کلام سے کروں تو اے قرآن بتا تو کیا ہے؟ اے قرآن بتا تو کیا ہے؟ اے اللہ کے کلام بتا تو کیا ہے؟ تو سن لو، جب ہم اللہ کی کلام کی بارگاہ میں، کلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے قرآن بتا تو کیا ہے، اے قرآن بتا تو کیا ہے، تو قرآن کا کہنا ہے کہ اے لوگو تم مجھے قرآن کہو، اے لوگو تم مجھے قرآن کہو۔ یہ زمین والے مجھے قرآن کہیں، یہ فرشی مجھے قرآن کہیں، یہ عرشی مجھے قرآن کہیں، یہ جن و ملک مجھے قرآن کہیں، اپنے اور بیگانے سب مجھے قرآن کہیں، فرشتوں کی جماعت مجھے قرآن کہیں، حاجی و نمازی مجھے قرآن کہیں، مفتی و مفکر مجھے قرآن کہیں، صحابہ کی جماعت مجھے قرآن کہیں، انبیاء کی جماعت مجھے قرآن کہیں، اپنے اور بیگانے تمام مجھے قرآن کہیں۔ اور جب تم یہی سوال میری بارگاہ سے کرتے ہو تو سن لو، میرا کہنا ہے یہ زمین و زمان مجھے قرآن کہے، یہ عرش و فرش مجھے قرآن کہے، یہ جن و بشر مجھے قرآن کہے، غرض کے ساری کائنات مجھے قرآن کہے۔ اور جب تم یہی سوال مجھ سے کرتے ہو کہ اے قرآن بتا تو کیا ہے، تو سن لو، میرا کہنا ہے میں تو بیان ادا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، میں تو بیان ادا ہوں۔ بات کو سمجھ رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے میں تو بیان ادا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسے لفظوں کا زور نہ سمجھو، اسے الفاظ کا گورا کا دھندا نہ سمجھو۔ دعویٰ تو ہو چکا کہ قرآن بیان ادا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یہ دعویٰ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی دلیل کلام اللہ سے دیے جائیں گے، اللہ کے کلام سے دیے جائیں گے۔ اردو کی کتابوں تک کا سہارا لینا نہیں ہے، بلکہ تمام دلائل و شواہد قرآن مجید سے پیش کیے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات غور کرتے چلیں، آخر میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میرے مصطفیٰ جان رحمت کا بیان ادا کا نام ہے، بیان ادا محمد رسول اللہ ہے، آل مصطفیٰ ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، غور کریں، چلنا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ آپ ایک ایک بات کو نوٹ کرتے چلیں، چلنا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ ہاتھ مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ سفر مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ علم مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ ارے چہرہ مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، پیارے، اسی کا نام قرآن ہے۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اے میرے مولائی بھائیوں، اے اہل اطہار، اے اہل بیت اطہار کے سچے دل سے چاہنے والوں، اگر تم قرآن مجید کو پڑھتے ہو تو محبت کی نظر سے پڑھو، غور کرنے کی طرح غور کرو، صحیح سمجھنے کی طرح سمجھو، تب راز کھلے گا کہ اس آئینے میں صورت کس کی نظر آ رہی ہے، اس آئینے میں صورت کس کی نظر آ رہی ہے، چہرہ کس کا ابھرا ہوا ہے، تجلیاں کس کی پھوٹ رہی ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سوال کیا، اے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کا خلق عظیم کیا تھا؟ تو اس پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، ان کا خلق عظیم قرآن ہی تو ہے، ان کا کردار قرآن ہی تو ہے۔ تو معلوم ہوا آئینہ رخسار مصطفیٰ میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، آئینہ رخسار مصطفیٰ میں
قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جبین مصطفیٰ کی ابری ہوئی لکیروں میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھی جائے، اور صحیفہ آسمانی میں مصطفیٰ کی خاموش اداؤں کا نظارہ کیا جائے۔ یہی بیان ادا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اس سلسلے میں آپ یہ رشتہ برقرار رکھ لینا کہ کلام اللہ کو سمجھنا ہو تو آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، آل مصطفیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے کلام کو سمجھنا ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، آل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، اور اگر مصطفیٰ و آل مصطفیٰ کو سمجھنا ہو تو ان بدبختوں کی عقائد کے پیچھے نہ بھاگو، خود کلام اللہ سے پوچھو کہ مصطفیٰ و آل مصطفیٰ کی عظیم ہستی کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ قرآن مجید ہی ہے اور اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ ہی ہے۔ لا اقسم، سورۃ البلد، یہ کلام اللہ کی آیت ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ قرآن ہی ہے اور قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرتے چلو، آج کے دن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر جب چلنے کا ارادہ فرمایا تو اسی زمین نے اپنے کلیجے کو آگے بڑھایا، اسی زمین نے اپنے کلیجے کو آگے بڑھایا اور یوں عرض کیا کہ سرکار کہیں اور سے نہ گزرو بلکہ میرے کلیجے پر اپنا قدم رکھو، میری پلکوں کو روندو، میری پیشانی پر اپنا تلوار کر سر بلندی و سرفرازی عطا کر دو۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چلنے کا ارادہ فرما کر جب اپنے قدم ناز کو آگے بڑھایا تو اسی زمین نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کو چوم لیا، شاہراہیں قدم بوس ہوئی، پگ ڈنڈیوں نے تلوے چومے اور کنکریوں نے اپنے کو موم بنا کر اپنے کلیجے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان کف پائے مصطفیٰ لے لیا۔ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدائے تر پر کرم کرے تو نشان قدم ہو پتھر پر، کرم کرے تو نشان قدم ہو پتھر پر۔ غور کرے، مولا تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں شہر مکہ کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ آیت ہے کلام اللہ کی، اللہ کا کلام ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی۔ اللہ نے شہر مکہ ہی کی قسم کیوں یاد فرمایا؟ شہر مکہ ہی کی قسم کیوں یاد فرمایا؟ جس کے اوپر مولا کا کرم نہ ہونا وہ سیدھی سیدھی بھاشا میں کہہ دیتا ہے کہ مکۃ المکرمہ حرم شریف ہے، اللہ کا مقدس گھر ہے، اس لیے اللہ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے۔ جس کے اوپر مولا کا کرم نہیں ہوتا نا، ہاں اس کے قیاس کی اگر میں بات کروں، لیکن پیارا ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال دراز کرے کہ یا اللہ تو نے شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی ہوگی کہ اس شہر میں تیرے بلند مقامات ہیں، حرم شریف ہے، یا مقام ابراہیم ہے، یا عرفات و مزدلفہ کے میدان ہیں، یا آب زمزم کا کنواں ہے، یا مقام ابراہیم ہے، تو سن لو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ارشاد ہوا، میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد نہیں فرمائی کہ اس شہر میں میرا گھر خانہ کعبہ ہے، یا میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں ارشاد فرمائی کہ اس شہر میں عرفات و مزدلفہ کے میدان ہے، یا مینا کی مقدس وادیاں ہے، یا صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یا آب زمزم کا کنواں ہے۔ ارے میرا تو ارشاد کلام اللہ میں یہ ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس زمین کی جس زمین نے میرے مصطفیٰ کے تلوے کو چوما ہے۔
مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر نے میرے محبوب کے تلوے کو چوما ہے، میرے محبوب کے تلوے کو چوما ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس زمین کی جس زمین نے میرے محبوب کے میرے مصطفیٰ کے تلوے کو چوما ہے۔ اسی کو میں نے کہا سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، سبحان اللہ، جھوم کے بولو، سبحان اللہ، سب جھوم کے بولو، سب جھوم کے بولو، سرکار کی آمد، نعرہ حیدری، یا علی، اسی کو میں نے کہا کہ چلنا مصطفیٰ کا، کیا کہیں، بتانا خدا کا پیارے نام اسی کا قرآن ہے، کیا کہیں، سبحان اللہ، اسی کا نام قرآن ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، دعویٰ ہے دلیل اللہ کے کلام ہی سے دی جائے کیا گی۔ کہنے، سبحان اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، چلنا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا پیارے نام اسی کا قرآن ہے۔ اور آگے چلے، جیسے ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ آج دو چار حرف کیا آ گئے، اردو پڑھنا آ گیا، اپنے آپ کو مولانا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا قاری مفتی مفکر سمجھتے ہیں۔ آپ یہ بیوقوفی میں نہ رہیں، یہ مولائیت کی جتنے محفلیں سجتی ہیں نا، یہاں ہم اپنا تعارف کروانے نہیں آتے، بے شک، بے شک، بے شک، کیا بات ہے، بے شک، یہاں مولا کا ذکر کرنے آتے ہیں۔ بے شک، اگر سادی دلیل دوں نا، یہ تم اپنے جلسوں کے پرچوں میں جو بڑے بڑے علماء کی شان میں، خان پٹھان کی شان میں یہ جو القاب واپرتے ہو، یہ جو القاب آپ جو لکھتے ہو، اگر اسی میں دو لائن مولا کی شان میں بندوں کی زبان سے کہلوا دیتے تو تیری نسل پاک ہو جاتی۔ کیا کہنے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، غلاموں کی شان میں اتنے بڑے بڑے القاب، اب جب مولا علی کا ذکر آئے، شہداد آئے، رسول کا ذکر آئے، صرف حسن، صرف حسین، صرف علی، ابھی کبھی دیوانے سے پوچھ، اگر اجازت ملے نا تو نمازوں میں علی علی کہے، سجدوں میں حسن حسن کہے، سجود میں حسین کہے۔ ارے کیا کر رہا ہے بندہ، خدا کی یاد میں کب مشغول ہوگا؟ تو یہی سوال عاشق رب کی بارگاہ میں کرے گا، یہی دعا کرے گا، یا اللہ اتنی زندگی دے کر بس اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، ابھی تو میں نے حسن بولنا بھی نہ چھوڑا، ابھی تو میں نے حسین سے اپنے دل کو مطمئن نہیں کیا، ابھی تو میں نے مولا مولا کہتے نہیں تھکا، بس اتنی زندگی دے کر کے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ عاشقوں کے دلوں کو نہ چھیڑو، اسے مچلنے دو اہل بیت اطہار کی محبت میں۔ اگر ضرورت پڑے تو تم بھی مولائیت کی محفل میں شامل ہو جاؤ، یہاں دنیا کا سودا پیارے نہیں ملتا، آخرت کی سودا ملتا ہے، آخرت کی محبت ملتی ہے۔ چلنا مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، نام اسی کا قرآن ہے، سفر مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج والی پیاری رات ہے نا، اس معراج والی رات میں کون سفر میں گیا تھا؟ کون گیا تھا؟ میرے اور آپ کے آخر الزمان حضور تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، محبوب کردگار، محبوب پروردگار، معراج کی رات میں اتنی بلندیوں پر گئے، اتنی بلندیوں پر گئے جہاں جبرائیل کا ذہن نہ جا سکے، وہ مصطفیٰ کا تلوہ گزر جائے۔ اتنی بلندیوں پر گئے جہاں جبرائیل کا ذہن نہ جا سکے، وہاں مصطفیٰ کا تلوہ گزر جائے۔ اسی کو میں نے کہا سفر مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، پیارے نام اسی کا قرآن ہے۔ اور آگے چلو، اگر کلام اللہ سے عظمت مصطفیٰ بیان کی جائے تو پورے کلام اللہ میں 6666 آیت کریمہ
ساری آیتیں میرے مصطفیٰ کی نعت بیان کر رہی ہے۔ بدبختوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو نہ آوے، مولا کا صدقہ ہے ہم حسنین کے غلاموں کی سمجھ میں آ چکا ہے۔ حسین کے غلاموں کو سمجھ آ گئی، یہی بڑی بات ہے۔ ہاتھ مصطفیٰ کا بتانا خدا کا پیارے، یہی بھی بات قرآن ہے۔ ہاتھ مصطفیٰ کا بتانا خدا کا، اسی کا نام قرآن ہے۔ بیعت رضوان، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے تشریف لے گئے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ۔ جب وہاں پہنچے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، جاؤ کفار مکہ کو اس بات کی خبر دے دو کہ ہم تشریف لائے ہیں طواف کعبہ کے لیے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر دینے کے لیے کفار مکہ کے درمیان پہنچے تو وہاں سے یہ خبر پھیلا دی گئی کہ عثمان غنی کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر سید الکونین تاجدار مدینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت، ایک جھاڑ ببول کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے اور ہر صحابہ کرام سے بیعت لینے لگے، تمام صحابہ سے بیعت لینے لگے، اور آخر میں اپنے بائیں ہاتھ کو میرے نبی نے اپنے بائیں ہاتھ کو اٹھا کر کے دراز فرما کر فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پر داہنے ہاتھ کو رکھ کر کے سیدنا عثمان غنی کی طرف سے بیعت لی۔ لہذا اس کی تفصیل میں نہیں بلکہ بیعت رضوان کے نام سے وہ جو بیعت ہوئی ہے، اب ایک ایک صحابی سے آپ سوال کرو، اس بیعت کے متعلق آپ پوچھو کہ طریقہ بیعت کیا تھا، تو جناب صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، میرے مولا ہم سب کے مولا، انبیاء کا مولا، صحابہ کا بھی مولا، مولا علی بھی ہیں۔ تمام سے پوچھو کہ طریقہ بیعت کیا تھا، تو ہر صحابی یہی کہتے کہ اس طریقے سے ہمارا ہاتھ نیچے، نبی کا ہاتھ اوپر، اس طریقے سے ہمارا ہاتھ نیچے، کس کا ہاتھ اوپر؟ نبی کا ہاتھ اوپر۔ کس کا ہاتھ اوپر؟ مصطفیٰ کا ہاتھ اوپر۔ کس کا ہاتھ اوپر؟ محمد رسول اللہ کا ہاتھ اوپر۔ تمام صحابہ نے کہا نبی کا ہاتھ اوپر، رسول کا ہاتھ اوپر، محمد عربی کا ہاتھ اوپر، لیکن قرآن کی بارگاہ میں اللہ کا کلام کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی کو میں نے کہا ہاتھ مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا، اسی کا نام پیارے قرآن ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب محبوب کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ بیان فرمایا، اب اتنا مقدس ہاتھ، اب میں تھوڑا محبت میں آ رہا ہوں، ذرا غور کریں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب صدیق اکبر یہ نہ کہیں کہ میرے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہے، عمر فاروق یہ نہ کہیں کہ میرے ہاتھ میں رسول کا ہاتھ ہے، یہاں پہ مولا علی مرتضیٰ فاتح خیبر وہ تو کبھی کہیں گے ہی نہیں، کیوں؟ پتا تھا یہ ہاتھ کی وزنداری میرے ہی ہاتھ میں آنے والی ہے، اس کا پاور آخر میرے ہی ہاتھ میں آنے والا ہے۔ تو ذرا غور کرو، اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ فرمایا، اب نبی نے اپنے ہاتھ کو مولا علی کا ہاتھ فرمایا۔ اللہ جانتا ہے، نبی بھی جانتے ہیں،
یہ اللہ کا ہاتھ ہے، رسول جانتے ہیں، یہ مولا علی جانتے ہیں یہ رسول کا ہاتھ ہے، یہ امام حسین جانتے ہیں یہ میرے بابا علی کا ہاتھ ہے، یہ امام حسن جانتے ہیں یہ میرے بابا علی کا ہاتھ ہے۔ اس مقدس ہاتھ کو یزید پلید کی ہاتھ میں دے دیں۔ یہ معاملہ تھا کربلا کا، تخت و تاج کا معاملہ پیارے نہ تھا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ میلاد کے موضوع میں کربلا کا موضوع نہیں ہے، میلاد کے عنوان میں کربلا کا عنوان نہیں ہے، یہ نہ سمجھو۔ میرے حسین کو سب خبر تھی، میرے بابا حسن کو سب خبر تھی کہ ان کے ہاتھ میں جو بابا علی کا ہاتھ آیا ہے وہ علی کا ہاتھ نہ تھا، رسول کا ہاتھ تھا، وہ رسول کا ہاتھ نہ تھا، وہ خدا تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ اتنے پاکیزہ، مبرہ، پاک و صاف، شفاف، جس نے جنت کو بنایا ہو، جس نے عالم اسلام کو بنایا ہو، جس نے نوری مخلوق فرشتوں کو بنایا ہو، ایسے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ یہ امام حسین کی جرت، یہ بابا علی کی خدمت کبھی گواہ نہیں دے گی۔ یہ موضوع کربلا بس بیعت کے معاملے میں ہے، امامت کے مسئلے میں ہے، سب کچھ لٹا دیا، قسم رب کعبہ کی امامت کو بکنے نہ دیا، امامت کو بکنے نہ دیا۔ امامت نبی کی گھر کی ٹھوکر ہے، امامت علی کی در کی بھیک ہے، امامت حسنین کی جاگیر ہے، امامت کربلا معلیٰ والوں کا صدقہ ہے۔ اس امامت کو اس کے حلقے میں لیتے ہو، آج القاب لے لو، فلاں رہبر شریعت، آفتاب طریقت، فلاں گھمن گھس، یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ طریق کا مسئلہ کہاں سے ملا، یہ شریعت کہاں سے ملی۔ آج تم اپنا تعارف کروانا چھوڑو، ایک بات میں پتے کی بتاؤں، لوگ کہتے ہیں پھر ہم کس پہ یقین کریں؟ وہ مولانا بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ مولانا بھی حدیث پڑھتے ہیں، مولانا پھر ہم کس پہ یقین کریں؟ کس کی نصیحت کو عمل کریں؟ سادہ لو آپ کو میں بات بتاتا چلوں، سمپل بات ہے۔ اس عاشق کی بات مان کر زندگی میں عمل کرو جو اپنا پتہ بتانے سے پہلے مولا کے گھر کا پتہ بتائے، اپنا تعارف کروانے سے پہلے جو حسنین کا تعارف کروائے، جو اہل بیت کی محبت بتائے۔ کسی عالم بے عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی امام کی بات نہیں کر رہا ہوں جو چندے پہ جس کی زندگی بنتی ہے، جو مہینے کے تنخواہ پہ جن کی زندگی پلتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تم کسی جاہل سے بھی لے لو، کسی کافر سے بھی سیکھ لو، زندگی سیکھنے کا معیار ہر کسی سے ملتا ہے، گویا کہ وہ مولا کا عاشق رہے، وہ میلاد کا چاہنے والا رہے، جس کے دل میں محبت آل رسول پیوست ہو، وہ اپنا پتہ بتانے سے پہلے، اپنا تعارف کروانے سے پہلے نبی کا پتہ بتائے، مولا کا پتہ بتائے، اس کی بات پہ عمل کر کے زندگی کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ نعرہ حیدری۔ مصطفیٰ کی ہر ادا کو کیا کہیں؟ اللہ نے کلام اللہ میں بیان فرما دیا، ہر ادا کو، محبوب کی ہر ادا کو۔ محبوب چلتے ہیں تو کلام اللہ میں ذکر آتا ہے، محبوب سفر کرتے ہیں تو قرآن میں ذکر آ جاتا ہے، محبوب جب کوئی چیز پھینکتے ہیں، سبحان اللہ، محبوب جب کوئی چیز پھینکتے ہیں، بھلے ضرورت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن کلام میں ذکر آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کچھ کنکریاں، کچھ پتھر، کنکریاں میرے نبی نے
کافروں کی جانب پھینک دیا. نبی حجرے کے اندر علی کو وصیت فرمائی، علی سو جاؤ اس بستر پر، علی سو جاؤ میرے اس بستر نبوت پر، صبح اٹھنا، یہ فلاں فلاں احکام ہے ادا کرنا، پھر مدینے آنا. کیا بات ہے. اب نبی اپنے حجرے سے باہر نکلے تو 40 کافر ننگی تلواریں لیے نبی کا انتظار کہ نبی نکلے تو مارے، نبی نکلے تو مارے. 40 کافر 80 آنکھیں ٹکا ٹک نبی کے انتظار میں، 40 کافر 80 آنکھیں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب نبی نے اپنے ہاتھ میں دھول اور کنکریوں کو اٹھایا، ان کی جانب پھینک دیا. اب نبی آوے دکھائی نہیں دیے، نبی جاوے دکھائی نہیں دیے. نبی آئے دکھائی نہیں دیے، نبی جاوے دکھائی نہیں دیے. آج بھی کچھ لوگ بولتے ہیں بہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نبی کی میلاد، نبی کی بارگاہ میں درود، نبی کی شان میں جلسے، نبی کی آل اطہار کے نام کے جلسے، کربلا معلیٰ والوں کی محفلیں، حسنین کا ذکر، مولا علی کا ذکر، جشن غدیر خم کا ذکر. کیا تمہیں مولا علی دکھتے ہیں؟ کیا تمہیں حسنین دکھتے ہیں؟ کیا تمہیں نبی دکھتے ہیں؟ ہم نے کہا بے شک نبی تو ہمیں ہمارے دلوں میں دکھتے ہیں، مولا علی تو ہمیں ہمارے گھروں میں دکھتے ہیں، حسنین کا صدقہ ہمارے دسترخوانوں پہ دکھتا ہے. بولے کہنے لگے ہمیں تو نہیں دکھتے. کیا پتا کنکری اس زمانے کی آج بھی لگی ہوگی، کنکری اس زمانے کی آج بھی اثر باقی ہے. جو نبی دکھتے ہیں وہ کلام پاک پہ عمل کرتے ہیں، جسے نہیں دکھتے وہ انہی 40 میں شمار ہیں، انہی 40 میں شمار ہیں. گویا اس کے بغل میں قرآن ہے، دوسرے بغل میں بخاری ہے، لیکن بخار ضرور آئے گا، کبھی نبی کی محبت نہیں آئے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی آئے دکھائی نہیں پڑے، نبی جاوے دکھائی نہیں پڑے. مولا علی بستر نبوت پہ بے شمار آرام فرما رہے ہیں، بے جھجک آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اب نبی نے جو پھینکا اپنے دست مقدس سے دھول اور کنکری، اس پھینکنے کو اللہ نے کلام اللہ میں فرمایا وما رمیتا اذ رما ولکن اللہ رما. اے مصطفیٰ جب تم نے پھینکا تو تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دیکھو ہمارے نبی کی شان، دیکھو ہمارے نبی کی شان، جشن عید میلاد النبی زندہ آباد. حیدری. یا علی، یا علی. سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتے ہیں، لیکن مولا علی کا کرم ہے اگر سورہ والضحیٰ کی شان کو سمجھ جاوے. پیر بھائی اگر سورۃ الضحیٰ کی شان کو سمجھ جائے تو یزید اور یزید کے خاندان کی کبھی واہ 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 نہ بولے. سورۃ الضحیٰ کی شان کو سمجھ جائے. ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی. اس کی شان نزول ہی یہی ہے کہ کافروں نے جو ہے چند سوال نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیے تھے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، سوال کا جواب اسی وقت ارشاد فرما دیتے، یا نہیں تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دوں گا. اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا، بلکہ جواب دینے میں تاخیر ہو گئی، دیری ہو گئی. 3 دن، 7 دن، 11 دن، علی اختلافات الروایات، کچھ دیر ہو گئی. لیکن ظالموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا؟ آخر کار میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانے کی ذکر ملی تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مایوس ہو گیا۔ جیسے ہی محبوب کا چہرہ اترا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم ارشاد فرمایا ہے، جبریل جاؤ میرے محبوب تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ اب جبریل امین حاضر دربار رسول صلاۃ و سلام کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ ہم نے سلام نے بھیجا ہے اور فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو اللہ نے آپ کو چھوڑا نہ ہی آپ سے ناراض ہوا، نہ تو اللہ نے آپ کو چھوڑا نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ سوال ہوا تھا ناراض ہونے کی اور چھوڑ دینے کی، جواب بھی ڈائریکٹ یہیں سے چالو ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم۔ سوال ہوا تھا چھوڑنے کی، ناراض ہونے کی، اب جواب ڈائریکٹ، جیسا سوال ویسا جواب۔ سورۃ الضحیٰ کا شروعات ابتدا جو ہے جواب سے ہونی چاہیے تھی، جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے نہ دیا بلکہ اس سے پہلے اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے، اے محبوب تیرے چہرے انور کی قسم، اے محبوب تیرے زلف معمر کی قسم، اے محبوب تیرے زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم۔ پھر بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تمہارے رب نے تم کو چھوڑا اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا۔ اسی کو ہم نے کہا چہرہ مصطفیٰ کا، بتانا خدا کا پیارے نام، اسی کا قرآن ہے، اسی کا نام قرآن ہے۔ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، جو سچا مولائی ہے، وہ نہ تو آل مصطفیٰ کو بھولے گا، نہ تو نبی کی میلاد کو بھولے گا، نہ تو نبی کی محبت کو بھولے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کعبۃ اللہ عظیم ہے، بے شک عظیم ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا مقدس گھر ہے، لیکن اسی گھر کی شایان شان کو بڑھانے والا، اس کی بلندیوں کو، اس کے علو مرتبت کو پہچاننے والا نبی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کعبے سے افضل ہے، کعبے سے بھی افضل۔ نبی کی تعظیم و توقیر، نبی کی آل نبی کی محبت ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مہی ہم نے سوچا کہ ہم نے کعبۃ اللہ دیکھ لیا، بڑا تیر مار لیا ہے، ہم نے فلاں مولانا کی بیعت کر لی، اب مجھ سے زیادہ بڑا مرید اور کوئی نہیں ہے۔ مولانا کی بات کر رہا ہوں، پیر کی نہیں، سید کی نہیں، مولانا کی۔ کیوں؟ بکاؤ مریدی مولانا سے ملتی ہے، دلی محبت سید سے ملتی ہے۔ دلی محبت جو ہے، دل جس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، وہ مرید، وہ بیعت سید کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور منہ دیکھے سر جھکنے کی بیعت مولانا کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے تو تمہیں کسی کی بیعت چاہیے، تمہیں اختیار ہے، تمہیں مبارک ہو فلاں مولانا کی بیعت۔ ہم تو سیدوں کی محبت میں سرشار ہیں، ہم تو حسنین کریمین کے صدقے میں زندہ ہیں، اور یہ وہی کعبۃ اللہ ہے جہاں پر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، صحابہ کی جماعت لیے، سیدنا بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، سیدنا بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا اور فرمایا بلال اذان کہو، اذان کہو۔ اب سیدنا بلال دل ہی دل میں کچھ سوچ رہے تھے، دل ہی دل میں کچھ سوچ رہے تھے،
اتنے میں تاخیر ہوئی، دیر ہوئی، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا بلال سوچتے کیا ہو، اذان کیوں نہیں دیتے؟ سیدنا بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام دل میں کچھ سوچ رہا ہے لیکن زبان سے ظاہر کرنے میں ڈر رہا ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال تو کہے، اگرچہ تو نہ کہے پھر بھی تیرا نبی سن لیتا ہے، لیکن اے بلال جو تو اپنے دل و دماغ میں سوچ رہا ہے اس بات کو اپنی زبان سے ظاہر کر، اس لیے کہ آنے والی میری امت بھی سن لے، اس لیے کہ میری آنے والی امت بھی سن لے۔ اب بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں رہ کر کے اذانیں دی تھی، رخ کیا تھا کعبے کی طرف، بدر میں اذان دی تھی، رخ کیا تھا کعبے کی طرف، احد میں اذان دی تھی، رخ کیا تھا کعبے کی طرف، الغرض سفر میں جہاں کہیں بھی اذانیں دیتا آیا ہوں، رخ کیا تھا کعبے کی طرف۔ یا رسول اللہ اب تو آپ نے مجھے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے، اب میں رخ کس طرف کروں؟ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی آقا ہے جس کا ہم آج میلاد منا رہے ہیں، یہ وہی آقا ہے جس کے میلاد کے صدقے میں دونوں عالم کی زندگی رواں دوا ہے، یہ وہی میلاد والے آقا ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ فرماتے ہیں بلال میں مانتا ہوں تو نے مدینے میں رہ کر کے اذان دی تھی، رخ کیا تھا کعبے کی طرف، بدر میں رہ کر کے اذان دی تھی، رخ کیا تھا کعبے کی طرف، سفر میں جہاں کہیں سے بھی تو نے اذانیں دی ہیں رخ کیا تھا کعبے کی طرف، لیکن اے بلال اب سوچتا کیا ہے جس محمد نے تجھے کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے اب اس کی طرف رخ کر کے اذان کہے، اب اس کی طرف رخ کر کے اذان کہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کعبے کی چھت پر بھی چڑھ جاؤ پھر بھی نبی سے رخ نہ پھیرو، کعبے کے اوپر بھی چڑھ جاؤ پھر نبی سے رخ نہ پھیرو۔ آج تو اتنی بدبخت دنیا ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول بتاتے ہیں، اگر انہیں چندہ ملنا بند ہو جائے تو ان کی عاشقی گئی غارت ہو کو، چندے پہ عاشقی، پٹی پر عاشقی، اگر پیسہ اکٹھا نہ ہوا تو عاشقین کی مر مٹ گئی، یہ وہ عاشقی نہیں ہے۔ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ پھر بھی نبی سے رخ نہ پھیرو، اور نبی کی سچی محبت اگر پانا ہو تو آل نبی کی پہلے دل میں محبت کو بساؤ، سچی محبت کو دل میں بساؤ۔ نبی کی محبت تمہیں کتابوں سے نہیں ملے گی، یہ حقانیت میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر سچا عاشق رسول نبی سے پکی محبت کر لے، آل مصطفیٰ سے محبت کرنا سیکھے، وہ اگر جاہل بھی ہو تو پھر بھی محبت کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معیار محبت کو دلیل کی ضرورت پیارے نہیں ہے، معیار محبت کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ محبت ہے، ہو گئی تو ہو جاتی ہے، ہو گئی تو ہو بس ہو جاتی ہے۔ یہی سلطان بہل الدانا ہے جنہیں لوگ تانا دیتے تھے اے بہلول قبرستان میں کیوں رہتے ہو، اس ویرانے میں کیوں رہتے ہو، اس آبادی میں کیوں نہیں آتے، یہ ویرانے میں کیا کرتے ہو؟ بہل الدانا نے فرمایا جسے تم ویرانہ کہتے ہو ذرا آؤ کچھ دن میرے ساتھ گزار کے دیکھو، اس ویرانے میں میرے ساتھ کچھ دن گزار کے دیکھو، جسے تم ویرانہ کہہ رہے ہو اس ویرانے سے اٹھ کر آج تک کوئی بندہ تمہارے آبادی والے شہر میں نہ گیا۔ ہاں ضرور میں یہ دیکھتا ہوں اس آبادی میں سے اسی ویرانے میں ہر کسی کو آتا دیکھ رہا ہوں، لیکن عاشقی وہ چیز ہے، محبت رسول اور آل رسول وہ چیز ہے جو آبادی سے نکال کر ایک عاشق رسول کو پہلے سے ویرانے میں لا دیتی ہے، یہ وہ محبت ہے، اور یہ محبت کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور جب محبت آ جاتی ہے تو باپ دادا کی وراثت میں مٹی کے محل جنت کا محل بنا کر بیچ دیتا ہے۔
یہ بابا کی وراثت، یہ بابا کی دین ہے. جب محبت مل جاتی ہے منبروں سے چیخنے چلانے سے پیارے نہیں ملتی جنت. تو جنت دلوانے کی بات کر رہا ہے کتابوں کے حوالے سے. ابے جنت قبرستان میں رہنے والا بہل الدانہ مجذوب بھی دیتا ہے، اور وہ بہل الدانہ یزید کی اولاد میں نہیں، معاویہ کی اولاد میں نہیں، علی کی اولاد میں سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کوئی ایک حدیث تو بتا دے ملا. کیا کہنے تو جمعہ میں جو چیخ کر جو کہتا ہے کہ اس کے در سے جنت ملتی، کوئی ایک حدیث سے بتا دے. کیا بات ہے. تیرا میں غلام زندگی بھر چاکری کروں گا. اگر جنت کا وارث، اگر جنت کا حقدار میرا نبی نہیں، آل نبی نہیں تو کوئی نہیں. بے شک. تو جس کی تعریف کے پلے باندھتا ہے، چندہ ہمارا کھاتا ہے، کیا کہنے. یزید کے گیت گاتا ہے، جنت کا حقدار علی ہے. علی اولاد علی ہے. اولاد علی تو دور، سالوں سال جس کی نسل سے پیدا ہونے والا سلطان بہل الدانہ ہے. قبرستان کی مٹی اٹھا کر کے جنت کے محل بنائے، مٹی کے محل بنائے، اور بازار میں لا کر کے آواز دے جنت کا محل 1 درہم میں خرید لو. ہائے ہائے، جنت کا دے محل 1 درہم میں خرید لو. تمہاری غلطی نہیں ہے، اس زمانے بھی تمہارے باپ دادا تھے. تمہیں سیاست تمہیں یزید کی پالیٹکس پسند ہے، اسی کے تم مرید ہو. ہمیں مولا علی کی محبت پسند ہے. ہر زمانے میں تم سیاست کرو گے اور تم ہی جیتو گے، اور تمہاری سیاست کے آگے حسنین کا غلام سر کٹاتا رہے گا، اسلام کا بول بالا کرتا رہے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. حیدری. لیکن دنیا جانتی ہے کہ اولاد علی کے ہاتھوں میں جنت ہے. بے شک. اولاد علی کے ہاتھ میں جنت ہے. جنت کا محل 1 درہم میں خرید لو. بی بی زبیدہ گزر رہی ہے، بات کو سنا، مولا کا کرم ہوا تھا، 1 درہم میں خرید لیا. 1 درہم دی، خرید لیا، محل لے گئی، اپنے حجرے میں رکھی. شوہر ہارون رشید نے دیکھا، بیگم یہ کیا ہے؟ بولے جنت کا محل ہے، مجذوب سلطان بہل الدانہ بیچ رہے تھے، خرید لیا. سبحان اللہ. خرید لیا. بولے بیگم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ مٹی کا محل لا کر کہتی ہو جنت کا محل ہے، وہ بھی 1 درہم میں. بولے کچھ نہیں پتا. مجذوب کی بات تھی، جو ویرانے میں رہتا ہے، جو کبھی کسی کے جھمیلے میں نہیں رہتا، ہو سکتا ہے جنت کا محل ہی ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. رات کو سویا، خواب دیکھتا ہے جنت کی کیاریوں میں سفر کر رہا ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے. سلطان ہارون رشید جنت میں ہے، محلات کے بیچوں بیچ درمیان میں سیر و تفریح کر رہا ہے. دیکھتا ہے ایک محل کے اوپر سلطان ہارون رشید، زوجہ بی بی زبیدہ، زوجہ ہارون رشید کا محل. اب گھسنے کی کوشش کرتا ہے، سپاہی روک دیتے ہیں. کس کے؟ اللہ کے نہیں، اللہ کے نہیں، جس نے جنت دیا ہے اسی کے سپاہی. حسنین کی وراثت میں جو جنت ملی ہے، حسنین کے سپاہی، اللہ کے فرشتے سپاہی ہیں حسنین کے، روک دیتے ہیں. کہاں گھسے آ رہے ہو؟ ارے میری بی بی زبیدہ کے نام کا محل ہے، میرے بیگم کا محل ہے، گھسنے دو. بولے وہ دنیا میں یہ جنت ہے یا نہیں؟ وہ دنیا میں یہ جنت ہے. جنت جس کی محبت ہے وہی آئے گا. نکلو باہر. ہر بھڑا کر حیرانی میں آنکھ بیدار ہوئی،
بیگم لے چلو سلطان بہل الدانا کی بارگاہ میں. پہنچے سلطان کی بارگاہ میں، بہل الدانا کی بارگاہ میں. اے سلطان مجھے بھی محل چاہیے. اب بہل الدانا نے فرمایا تیری ساری ملکیت. اب اس کی قیمت، اب اس کی قیمت ساری ملکیت. بولے صبح 1 درہم اس کی قیمت تھی اور آج 1 دن بعد ساری ملکیت، ساری بادشاہت. تو سلطان بہل الدانا نے فرمایا بن دیکھے لینا 1 درہم، دیکھ کے لینا ساری ملکیت. یہ ہیں اولاد علی، یہ ہیں اولاد علی. ان کو کہتے ہیں سید. نام رکھو پٹھان، نام رکھو خان. جنت کی حقداری نہیں ملتی ہے، ابے سیدوں کے صدقے ٹکٹ مل جاوے، یہ بڑی بات ہے. جینے کا اصول مل جائے، سلیقہ مل جائے، یہ بڑی بات ہے. اور میلاد کے نام پر تو بڑی بڑی نہ پھینک. میلاد کی تعریف و توضیح، یہ مولد کعبہ، یہ میلاد کی عظیم باتیں، یہ ہم تیری ہی زبان سے نہیں سن رہے ہیں. ایک پنڈت بھی بیان کرتا ہے، کیا میں اسے اپنا امام مان لوں؟ ایک گھنٹہ ہلانے والا پجاری بھی نبی کی مولود بیان کرتا ہے، میلاد بیان کرتا ہے، مولا کائنات کا ذکر بیان کرتا ہے. کیا میں اس کو امام مان لوں؟ امام ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. اور یہ حلال پن صرف جمعہ کے منبر پہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، عوام کے سامنے دکھانے کی محبت نہیں ہوتی ہے. بند کمرے میں بھی جو بندہ مولا مولا کہے، جمعہ کے خطبے میں جو بندہ مولا مولا کہے، جو منبروں پہ مولا مولا کہے، ہر آن، ہر شان، ہر گھڑی، ہر ذکر، ہر محفل میں جو مولا مولا کہے وہی اصل حلالی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میرے نبی کی میلاد ہر نبی نے منائی. میرے نبی کا صدقہ صحابہ کرام کو ملا، تابعین کو ملا، تبع تابعین کو ملا، 14 معصومین کو ملا، 12 ائمہ دین کو ملا، ہر ولی کامل کو ملا میلاد کا صدقہ. آج ہمارے گھروں میں کوئی کاروائی ہوتی ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق شیرنی تقسیم کرتے ہیں. میرے گھر اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے، میں اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کرتا ہوں، شیرنی تقسیم کرتا ہوں، مٹھائی کھلاتا ہوں اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں. جب اللہ نے، پروردگار نے اپنے محبوب کا میلاد پڑھا نا، اس نے بھی شیرنی تقسیم فرمائی، اس نے بھی شیرنی تقسیم فرمائی، تبرک ڈسٹریبیوٹ فرمایا، تبرک بانٹا. اب کس کو کیا ملا؟ سنو، نبی کے میلاد کے صدقے آدم کو نبوت ملی، ہر نبی کو رسالت ملی، نبوت ملی. جناب صدیق اکبر کو صداقت ملی، عمر فاروق کو عدالت ملی، عثمان غنی کو سخاوت ملی، اور میرے مولا علی کو تاج ولایت ملی. حسنین کو صبر و تحمل ملا، شہادت کا تاج ملا، اور وہی شہادت کا تاج کا صدقہ تا قیامت تک ہم مولائی کہلاتے ہیں، ہم حسنین کے غلام کہلاتے ہیں. اللہ نے میلاد پڑھا تو فرشتوں کی جماعت کے آگے پڑھا، دونوں عالم کے آگے پڑھا. شیرنی تقسیم فرمائی تو غوث آدم کو ولایت سے نوازا، خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہت کا تخت سے نوازا، قلندر فی سما کو تاج قلندریت سے نوازا، ہمارے پیر کو آل رسول کے تاج سے نوازا. اس سے بڑھ کے میلاد کون منا سکتا ہے؟ اور یہ میلاد ہی کا صدقہ ہے جو تو آج سجدے پہ سجدے ٹھوکتے جا رہا ہے. تیرے پڑھنے کو ہم سجدے نہ کہیں گے، محبت رسول میں ادا کرنے کو عبادت کہیں گے، محبت حسنین میں ادا کرنے کو عبادت کہیں گے. یہ وہی سجدے ہیں جو نبی کی میلاد کا صدقہ ہے، یہ وہی نمازیں ہیں، یہ رمضان ہے، یہ قرآن ہے، یہ حج و زکوٰۃ ہے، یہ میلاد کا صدقہ ہے. اور یاد رکھو، یہ عید وہ عید الفطر بعد میں منانا، عید الاضحیٰ بعد میں منانا، 2 عیدوں کو معتبر مناؤ، صرف 2 عیدوں کو.
اگر یہ دو عیدیں مسلمان کی زندگی میں ہیں، اگر یہ دو عیدیں کامل مومن کی زندگی میں ہیں، وہ سچا حلالی مومن مسلمان ہے۔ کون سی پہلی عید؟ جشن عید میلاد النبی۔ پہلی عید جشن عید میلاد النبی، اور دوسرے عید جشن عید غدیر۔ بے شک حضرت، سبحان اللہ۔ دوسری عید جشن عید غدیر، نبوت کی عید کو آج کے دن منا رہے ہیں، اور تاج ولایت کی عید کو بھی ہم منائیں، وہ دوسری عید ہے۔ اور انہی دو عیدوں کے صدقے ہماری عید الفطر بھی مبارک ہے، ہماری عید الاضحیٰ بھی مبارک ہے۔ عید الفطر نبی کی میلاد کا صدقہ ہے، عید الاضحیٰ نبی کی میلاد کا صدقہ ہے، عید الفطر علی کی شان ولایت کا صدقہ ہے، عید الاضحیٰ بھی علی کی شان ولایت کا صدقہ ہے۔ ہماری دو عیدیں، عید ربیع الاول ایک ہے، عید غدیر قم کی ایک عید ہے۔ نہ تو ہم اس عید کو منانا چھوڑیں گے، نہ تو ہم اس عید کو منانا چھوڑیں گے، اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چھوڑیں گے۔ اس لیے مولا جانتا ہے کہ اگر جو میرے محبوب کی آل کا نہ ہو وہ نبی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، اور جو نبی کا نہیں وہ میرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ ملا نبی کا صدقہ، جو کچھ بھی ہے آل مصطفیٰ کا صدقہ، مولا کائنات مولا علی کا صدقہ۔ میرے مولا علی نے جب میلاد پڑھا، سبحان اللہ، میرے مولا علی نے جب میلاد پڑھا تو اللہ اکبر کبیرہ، اور نبی کو وہ مقبول اہل طریق کا خزانے دار، اہل معرفت کا، جس کو نبی نے وحدانیت کے مقام میں پہنچا دیا، وہی نبی نے فرمایا میرا علی وہ ہے، میرا علی وہ ہے، انا مدینۃ العلم علی بابوہا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، علی اس کا دروازہ، علی اس کا دروازہ۔ اگر کسی کو اب نبی کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہو، اور کسی کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہو، رب تبارک و تعالیٰ نہ پوچھے گا، نبی کا حکم نہ پوچھے گا۔ جو علی کا نہ ہو تو اب نبی کا حکم بھی پوچھے گا، جو علی کا نہ ہو اب اللہ بھی پوچھے گا۔ تو علی کا نہ ہوا تو نبی کا نہیں ہو سکتا، پہلے علی کا ہو کر دکھا، پھر تو نبی کا ہوگا، جو نبی کا ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، محفل میلاد منائیں، خوب زور و شور سے منائیں، تلاوت کلام اللہ سے منائیں، ذکر و اذکار سے منائیں، درودوں کی ڈالیوں سے نچھاور کرتے منائیں، اپنے ماں باپ کی محبت میں، نبی و آل نبی کی محبت میں نبی کا میلاد ہم منائیں گے، جلوس میں ہم شامل ہوں گے، ہر اس عالم باعمل کی نصیحت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، جو اپنے پتے سے پہلے نبی کے گھر والوں کا پتہ بتائے، جو اپنے تعارف سے پہلے حسنین کی محبت کا تعارف ہمیں بتائیں، جو اپنے خاندان سے پہلے، غلاموں کے خاندان سے پہلے 12 امام کے خاندان کو بتائے، 14 معصومین کی ذات کو بتائے، غوث اعظم کا در کا سچا بھکاری بنائے، خواجہ غریب نواز کا سچا دیوانہ بنائے، خلند رفیع زماں کی سچی عقیدت میں لٹائے، اپنی پیر کی محبت میں زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اس کے علاوہ اگر وہ یہ کتاب تھماوے، علم ایک ایسی چیز ہے جو کہتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ہاں یہ علم بھی وہی چیز ہے۔ آج تم علم سے جو ہے محبت کو پہچان نہ سکو گے، اگر علم سے تم محبت کو پہچاننے کی کوشش کرو گے تو تم سب سے پہلی بات میلاد کو منانا چھوڑ دو گے، تم غدیر قم کو منانا چھوڑ دو گے، جو آج ان ملاؤں نے چھوڑ دیا ہے، جو آج ان ملاؤں کو پوچھو شادی کی سالگرہ یاد ہے، خود کے بچے کی پیدائش یاد ہے،
نبی کی میلاد مجبور ہو کے مناتے ہیں، کیوں؟ اس میں چندہ زیادہ ہے، یہ محبت میں نہیں مناتے، دھیان رکھنا، یہ محبت میں نہیں مناتے۔ اگر محبت میں مناتے، اگر سچے معنوں میں محبت رسول میں میلاد مناتے تو میلاد کا صدقہ دوسری عید جشن غدیر خم بھی مناتے۔ کیا بات ہے، اس لیے کہ جشن غدیر خم ہمیں میلاد کا صحیح اصول بتاتی ہے، کیا بات ہے، مولا کائنات کی محبت ہمیں میلاد کا درس دیتی ہے۔ بہت خوب ہے، بہت خوب، ہم مولا علی سے ہی سیکھیں گے کہ میلاد کیسے منائیں گے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہم حسنین سے سیکھیں گے کہ غدیر خم میں اعلان کیا ہوا تھا۔ بے شک، غدیر خم میں یہ دنیا کی بادشاہت نہیں دی گئی تھی، غدیر خم میں یہ دنیا کا تخت نہیں دیا گیا تھا، غدیر خم میں امامت دی گئی تھی، غدیر خم میں ہاتھ دیا گیا تھا، ید اللہ فوق ایدیہم کا، کیا بات ہے، غدیر خم میں ہاتھ دیا گیا تھا، غدیر خم میں میلاد کے صدقے تاج ولایت کو دیا گیا تھا، اور وہی تاج ولایت کربلا معلی میں میرے حسین نے لیا چلا تھا۔ بے شک، بے شک، آج حسین سب کچھ دے چکتا ہے، میلاد کے صدقے سے یہ امامت نہیں دے گا، سر دے سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، گھر دے سکتا ہے، آل اولاد کو دے سکتا ہے، جاگیردار دے سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، حسین سب کچھ لٹا سکتا ہے، لیکن میلاد کے صدقے میں یہ امامت والا ہاتھ نہیں دے سکتا، کیا بات، یہ امامت والا سر نہیں دے سکتا، یہ میلاد کا صدقہ ہے۔ اب میلاد کو صحیح گھر والوں نے سمجھا ہے، گھر والوں نے سمجھا، گھر والوں چھوڑ کر کے ملا سے سمجھیں گے یہ میلاد نہیں، یہ چندہ ہے، بے شک، یہ میلاد نہیں۔ میلاد ہم اہل بیت اطہار سے سیکھیں گے، میلاد ہم اہل بیت اطہار کی محبت میں اس کا اصول منائیں گے، میلاد ہم نبی و آل نبی کی محبت میں منائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب کے میلاد کے صدقے سب سے پہلے ہمارے دلوں میں ہماری پیر کی سچی عقیدت و محبت کو اجاگر فرمائے، اور اسی پیر کے صدقے غوث اعظم کی بارگاہ میں مقبول بنائے۔ یا اللہ اسی میلاد کے صدقے 12 ائمہ کی محبت ہمارے سینوں میں بسائے، اسی میلاد کے صدقے 14 معصومین کی محبت ہمارے سینوں میں بسائے، اسی میلاد کے صدقے مولا کائنات مولا علی کا سچا در کا دیوانہ بنا دے، اسی میلاد کے صدقے نبی کا عاشق بناوے، اسی میلاد کے صدقے ہمارے دلوں میں سچی عقیدت و محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین آمین۔ واقع دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا کرم یا مدد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔